بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پیش گوئیاں آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی شروع ہو چکی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں اپنے کئی مستند احادیث میں امام علی مقام کی شہادت کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گا۔ محترم ساتھیوں، جب سب کو یہ چیز معلوم تھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جو کہ امام علی مقام کے والد گرامی تھے، ان سے بلا یہ حقیقت کیسے چھپ سکتی تھی؟ چنانچہ انہوں نے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اپنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ میرے عقد کے لیے ایک نہایت طاقتور اور بہادر قبیلے کی کسی خاتون کا رشتہ تلاش کیا جائے، جس سے میں ایک ایسا پسر پیدا کروں گا جو کہ میدان کربلا میں بیٹے امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت کرے گا۔ چنانچہ آپ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہادر اور طاقتور قبیلے کی ایک نہایت نیک سمجھدار نیک پرہیزگار خاتون کا عقد مولا علی کے ساتھ کروایا۔ اتفاق سے ان کا نام بھی فاطمہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے امام علی مقام کو 4 بیٹے عطا فرمائے جو سارے کے سارے کربلا میں شہید ہوئے، اور سب سے بڑے بیٹے کا نام عباس رکھا گیا۔ عباس کا مطلب شیر ہوتا ہے، یعنی ایسا شیر جس سے باقی شیر ڈرتے ہوں۔ جب حضرت عباس پیدا ہوئے تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی گود میں لیا اور ان کے بازوں کو چوم کر رونے لگے۔ ان کی زوجہ نے پوچھا کہ آپ ان کے بازوں کا بوسہ لے کر کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کے دونوں بازو کربلا میں اپنے بڑے بھائی حسین کی مدد کرنے میں شہید ہو جائیں گے، اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں 2 پر عطا فرمائے گا۔ ناظرین گرام، اگر وفا، شجاعت اور ایمان کی بلندیوں پر نظر دوڑائی جائے تو وہاں ایک ہی شخص نمایاں نظر آتا ہے جو قوت و جلال اور فضل و کمال میں اپنی مثال آپ ہیں۔ استقلال، ثابت قدمی، اخلاص اور صبر کا دوسرا نام حضرت عباس علمدار ہے۔ وفا، شجاعت اور صبر اللہ کی تصویر تھے جو کہ حضرت عباس کو ورثے میں ملا تھا، کیونکہ ایک طرف والد جو کہ شیر خدا ہیں، دوسری طرف ماں جو کہ بنو کلابیہ جیسے بہادر اور جرح قبیلے سے تھی۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ عباس نے حسنین کریمین کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ جوان ہوئے تو لوگ آپ کی دانشوری، کمالات، بہادری کی مثال دیتے نہ تھکتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ اس وقت 14 سال کے تھے۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ بس اس دن سے حضرت عباس علمدار کے امتحانات شروع ہو گئے۔ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خاندان اہل بیت پر جو بھی غموں اور آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے، وہ سب کے سب انہوں نے ہمت اور صبر اور استقلال کے ساتھ برداشت کیے۔ آخر کو آپ نے وہ دن بھی دیکھے جب حضرت امام حسین کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کا جنازہ بھی صحیح طرح سے نہ پڑھنے دیا گیا، بلکہ آپ کے جنازے پر بھی تیر برسائے گئے۔ لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے سے صرف اس لیے برداشت کیا کہ حضرت حسین نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی، جن سے اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹے عبداللہ اور فضل عطا کیے۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے رہتے، بلکہ عباس علمدار ہمیشہ بنی ہاشم کے 30 نوجوانوں کے حلقہ بنا کر امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو امام حسین کا غلام بنا کر پیش کیا۔ آپ نے کبھی بھی خود کو ان کا بھائی نہ کہا، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ نے اپنی غلامی اور وفا کا مظاہرہ کیا۔ کربلا کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک طرف تو دشمنوں نے پانی کی بندش کر دی تھی، لیکن پھر بھی حضرت عباس علمدار کی اہل بیت اطہار کے خیموں میں موجودگی ان کو کھٹک رہی تھی۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک حضرت عباس علمدار کربلا کے خیموں میں موجود ہیں ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اس نے ایک چال چلی کہ شمر ملعون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس کے پیچھے بھیجا۔ شمر نے ابن زیاد کی طرف سے حضرت عباس کو پیشکش کی کہ تمہارے اور تمہارے بھائی کے لیے امان نامہ لکھوایا، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ یعنی حضرت عباس علمدار کے 3 بھائی حقیقی جو ان کے والدہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، ان کے لیے ابن زیاد نے امان نامہ لکھ کر حضرت عباس کو شمر کے ذریعے پیش کیا۔
بس یہ سننا تھا کہ عباس علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے امان نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا کہ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے آقا سے غداری کروں، جن کی محبت اور مودت میری ماں نے میری نس نس میں سما دی ہے، ان کے خلاف میں غداری کروں؟ یہ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ جناب علمدار نے فرمایا کہ اے شمر ملعون، یاد رکھ کہ میری تربیت میری ماں نے کی ہے، جو بنی کلابیہ جیسے غیرت مند، حمیت پسند اور بہادر قبیلے کے سردار کی بیٹی ہی تھی، اور میری رگوں میں بھی خون حیدری دوڑتا ہے۔ یہ مت بھول کر حسین میرا بھائی ہے، اور حسین کے قدموں میں تو میں اپنے حقیقی 3 بھائی کیا اگر ہزاروں بھائی ہوں تو وہ بھی ان کے قدموں پر نچھاور کر دوں۔ یہ سن کر شمر مایوس لوٹ آیا، اور شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری شہادتیں پیش ہو رہی تھی تو عباس نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین، اب مجھے بھی اجازت دے دیجئے، میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا ہوں جب میں شہادت نوش کروں۔ لیکن امام حسین فرماتے ہیں کہ عباس، یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ صبر کا امتحان ہے۔ عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئی اور کہنے لگی، چچا عباس، میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا تو مشکیزے کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے میری آقازادی، میرے حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں۔ سکینہ حضرت عباس کو لے کر اپنے بابا امام حسین کے پاس آئی اور فرمانے لگی، بابا جان، چچا کو اجازت دو کہ یہ نہر سے پانی لے آئیں۔ دیکھے میرے چھوٹے بھائی علی اصغر نے پانی نہیں پیا۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا تو ایک آہ بڑھی اور فرمایا، عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ عباس اور معصوم سکینہ جناب زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں۔ بی بی زینب معصوم سکینہ کی طرف دیکھتی ہیں کہ وہ پانی کی اجازت مانگ رہی ہیں۔ آخرکار اجازت ملتی ہے اور عباس علمدار ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور دوسرے میں مشکیزہ اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تاریخ طبری میں حضرت محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس علمدار فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمر بن الہان 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرے داروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوجوں میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے۔ باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے خیموں میں بھاگ گئے۔ عباس علمدار نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشرق میں پانی بھرنے لگے۔ مشرق کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بڑھا اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین اور ان کی آل اتنے دنوں سے پیاسی ہے، میں یہ پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ محترم ناظرین، اگر کسی نے وفا سیکھنی ہو تو عباس علمدار سے وفا سیکھے۔ پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں، لیکن گھوڑے بھی وفادار ہی تھا، اس نے بھی پانی نہ پیا۔ اتنے میں عمر بن الہان اپنی فوج کی دوبارہ سب بندی کرتا ہے اور پیچھے اور سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ عباس علمدار مشکیزہ اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک تیر ان کے کاندھے پر لگتا ہے۔ عباس خیموں کی طرف دوڑتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ عمر آواز لگا کر کہتا ہے کہ یہ پانی خیموں تک نہ پہنچ پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ کا بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا، پھر دوسرا بازو بھی ان کے وار سے کٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ اپنے منہ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں۔ پانی کے مشکیزے کو بھی تیر لگتے ہیں اور پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، زخموں سے چور ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ امام حسین جب عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر عباس کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ عباس پہلی دفعہ امام علی مقام امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتا ہے کہ میں معصومہ سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ اب ساری شہادتیں ہونے کے بعد جب ساری شہیدوں کے سر اتار لیے جاتے ہیں، ان کو نیزوں پر چڑھا لیا جاتا ہے تو صاحب وفا حضرت عباس کا سر نیزے پر نہیں رکتا، بار بار گر جاتا ہے۔
یزیدی فوج پریشان ہو کر زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جس پر آپ ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے ساری زندگی حسین کی برابری نہیں کی، تو وہ مر جانے کے بعد بھی حسین کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر شمر ملعون کہتا ہے کہ عباس علمدار کے سر کو گھوڑے کی زین سے باندھ دو۔ اللہ اللہ، لاکھوں اور کروڑوں سلام ہو حضرت عباس کی وفا پر۔